اس رات جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے راحت دوں۔ یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو رات کو عبادت میں قائم رہو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ شب براءت ہے، بھلائیوں سے بھری ہوئی رات، جس رات اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس رات لکھا جاتا ہے کس کا رزق کتنا ہوگا، کون اس سال دنیا سے رخصت ہوگا اور کون حج کے لیے بلایا جائے گا۔ روایت ہے کہ اس رات لوگوں کے اعمال کے دفتر تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو سوچئے، جب فیصلے لکھے جا رہے ہوں، جب رحمت برس رہی ہو، اور اگر ہم گناہوں اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں تو کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت میں جاگ کر گزارے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اتنی قیمتی رات کو گناہوں یا دنیاوی مشغولات میں ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اسی عبادت میں گزاریں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جہنم کے عذاب سے نجات پانے کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے اور اللہ سے قریب ہونے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے مومنوں پر کرم فرماتا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ عز و جل گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات کو مردوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی مغفرت طلب کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس عظیم رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں دعا فرمائی۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اپنے عزیزوں کی قبروں پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے لیے ہر شخص کی تقدیر مقرر فرماتا ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس رات مرحومین کی روحیں اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ یہ رات رمضان سے پہلے آنے والی ایک عظیم رات ہے جس میں مساجد کو سجایا جاتا ہے اور لوگ زیادہ تر رات جاگ کر گزارتے ہیں، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خیرات اور صدقہ عام ہوتا ہے، غریبوں میں کھانا اور پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ اس رات رحمت اور مغفرت کے دروازے پوری طرح کھلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ رات توبہ، گناہوں پر ندامت، اپنی غلطیوں پر غور کرنے اور مستقبل میں گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنے کی رات ہے۔ شعبان کے مبارک مہینے میں عبادت، نیکی اور حسن اخلاق کو فروغ دیا جاتا ہے، جن کی بنیاد رجب کے مہینے میں پڑ چکی ہوتی ہے۔ شب براءت مسلمانوں کے لیے بہت اہم رات ہے۔ اس رات لوگ عبادت، توبہ اور اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں۔ نیکی، صدقہ اور معافی کو فروغ دینا اس رات کا خاص پہلو ہے۔ ساتھ ہی مسلمان گزرے ہوئے سال پر غور کرتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی کے لیے عزم کرتے ہیں۔ ہر سال دعوت اسلامی انڈیا شعبان کی 15ویں رات کے موقع پر ایک عظیم اجتماع کا اہتمام کرتی ہے، جس میں درود و سلام، بیانات، دعائیں اور پوری رات کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ مبارک رات پوری عقیدت اور جذبے کے ساتھ گزاری جاتی ہے اور صبح کے وقت روزہ رکھ کر اس رات کا اختتام کیا جاتا ہے۔